بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص دماد رسول حضرت علی کی برگاہ میں حاضر ہو کر رونے لگا۔ حضرت علی نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگا، میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، رزق ہمارے گھر سے روٹ چکا ہے اور برکت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک بکری عنایت فرمائی اور کہا کہ تم کل حاضر ہونا، کل تمہیں اس کی وجہ بتائی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ رات کے وقت گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ کسی پریشان حال کی مدد کر سکے۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر سے رونے چلانے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی شخص نکلا جو دن کے وقت اپنی تنگ دستی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند سے فرمایا، اے بندے، خدا سے ڈرو، تیرے گھر میں جو رزق کی تنگ دستی آتی ہے وہ تیری بیوی کے رونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اے انسان، جس گھر میں عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اس گھر میں رزق اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے گھر کا سربراہ دن بدن پریشانی کی حالت میں رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کا رزق آہستہ آہستہ تنگ دست ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ خدا نے اولاد مرد کی قسمت میں اور رزق عورت کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اپنی بیوی اور خاندان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر تم اپنی فیملی کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق اور عزت و وقار میں اضافہ فرما دے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کی کہ میرا خاوند مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری بے عزتی کرتا ہے۔ حضرت علی نے خاوند کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے مضبوط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی عورت کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط اور طاقتور اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و تشدد اور اس کو ذلیل و خوار کرتا رہے۔ جو شخص ہر وقت اپنی بیوی کو ڈانٹتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس مرد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورت میری بیوی ہے، میں جو کچھ اس سے کہتا ہوں یہ میری بات سے انکاری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو نے اس کو غلام بنا کر لے آئے ہو، بلکہ شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو اللہ تعالیٰ سے اپنے نسل بڑھانے کے لیے مانگا ہے جو کہ تیری اولاد کی بہترین پرورش کر سکے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے طلب کیا جائے اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ عورت تو تیرے بچوں کی ماں ہے۔ تجھے تو اس عورت کا ہر وقت احترام کرنا چاہیے کہ اس نے تیری نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے رہو گے تو اس کے باطن سے جو اولاد اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا تو اس کے دل میں تیرے لیے بغاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ نیک عورت کے بارے حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو تو خاوند اس کو یہ بات کہے کہ میں تو ساری زندگی تیرے ساتھ ہی بسر کروں گا۔ نیک عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی گھر کی اچھی اور بری بات کسی سے ظاہر نہیں کرتی۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت و پرورش اس طرح اچھی کرتی ہے کہ معاشرے کے لوگ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ نیک عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے
اچھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر کے ہر حکم کی پیروی کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی عزت اور شوہر کی عزت کے خلاف ہو۔ عورت کی محبت سب سے زیادہ اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اس بات کا اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے۔ بیوی کی محبت خاوند کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مثال قائم کی گئی ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سجدے کے لیے مقرر کرتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خداوند کریم کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ عورت تب تک نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے ہر حکم کی پیروی نہ کرے۔ مسلمان عورتوں کو اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ جس رب نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس رب کے علاوہ ہماری ضروریات کے بارے بہترین کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بس ان مردوں کے لیے ہی نہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے جن کی بیوی اولاد کے مستحق نہ ہو یا پھر کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کے اجازت دے رکھی ہے جو اپنی بیویوں کو اخراجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو خواتین اپنے مردوں کو دوسری شادی کرنے کے لیے منع کرتی ہے، ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے دونوں میں محبت و پیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بیچ کر صلح کروانے کی کوشش کرے۔ اگر بات بڑھ جائے، اگر عورت مرد کی نافرمانی کرنے لگ جائے یا اپنے مرد کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکاری ہو جائے، اس مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور خاوند کے حقوق کے بارے آگاہ کرے۔ اگر ایسا کرنے سے بھی بیوی راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ترک کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی ایک نہ ایک دن اپنے خاوند کی فرمانبردار بن جائے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام کرنے کا حکم فرمایا، اس سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے بہتر ہی ثابت ہوگا۔ اگر ایسا کرنے سے بھی عورت باز نہ آئے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو تھوڑی سی مار لگائے جس سے نہ تو نشان پڑے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹے۔ جو مرد اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی پر ناجائز سختی پر اتر آتے ہیں تو ایسے مرد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو مرد اپنے بیویوں کو مارتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہے۔ جن مرد اور عورت کے درمیان بات بڑھ جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک فریقین مقرر کیا جائے جو کہ مرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو، وہ فریقین دونوں میں آپس میں صلح کروا دے۔ اگر معاملہ حل نہ ہو تو دونوں کی طلاق کروا دے۔ ان فریقین کی بات ان دونوں کو ماننی پڑے گی۔ یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور نہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے رضامند ہو۔ جو لوگ ایسا رویہ اپنائے وہ سخت گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کوئی مرد مومن کسی مرد عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو سکتا ہے کہ خدا نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کی آپ کو کوئی بات ناپسند گزرے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی تو صلاحیت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔